السلام علیکم۔ شفا کے یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہر ماں۔ دنیا کے مشہور جاسوس، جنسی جاسوس، پارٹ 28۔ ایک سنہرے رنگ والی روسی بلبل نے معروف سفارتکار سر جیفری ہیریسن کو میکسیکو میں اپنے دام الفت میں پھنسا کر اس کے کیریئر کو بدترین اختتام سے دوچار کیا تھا۔ سر جیفری کو 1967 میں لندن واپس بلوایا گیا۔ اس وقت سفیر کی واپسی کے بارے میں لوگوں کا خیال تھا کہ برطانوی حکومت نے روس کی طرف سے چیکوسلوواکیہ میں لبرلزم کی تحریک کو کچلنے پر بطور احتجاج یہ فیصلہ کیا ہے۔ مگر 13 سال بعد یہ انکشاف ہوا کہ سفارت خانے کی ایک خادمہ گالیا کے ساتھ اسکینڈل کے نتیجے میں اسے واپس بلایا گیا تھا۔ جب مذکورہ خاتون کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں اس کی تصویریں دکھا کر سوئس جاسوس بننے کی پیشکش کی گئی تو اس نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دفتر خارجہ میں اپنے اعلیٰ اہلکاران کے سامنے اقبال جرم کر لیا۔ اتوار کے ایک اخبار کی طرف سے یہ حقیقت آشکار ہونے کے بعد سر جیفری نے کہا، میں نے گالیا سے یہ کچھ کبھی نہیں پوچھا کہ کیا وہ KGB کے لیے کام کرتی ہے، لیکن مجھے اس پر شک ضرور تھا۔ میں اس پر نادم ہوں، بلا شبہ میں اس پر نادم ہوں، مگر ماسکو جانے سے قبل ہی اس بارے میں متنبہ کر دیا گیا تھا۔ آہنی پردے والے ممالک سوویت بلاک جانے والے ہر شخص کو اس قسم کے حالات سے آگاہ کر دیا جاتا تھا۔ میں نے یقیناً نہایت احمقانہ کام کیا۔ ماسکو میں بطور سفیر تعیناتی کے بعد سر ڈنکن ولسن نے کہا، گالیا ایک خوبصورت، پرکشش اور شوخ و چنچل لڑکی تھی اور بلا شبہ وہ روس کی سب سے زیادہ تربیت یافتہ بلبلوں میں سے ایک تھی۔ وہ وطن میں دستیاب درجے سے بالکل مختلف تھی، مگر مجھے یہ علم نہ تھا کہ گھریلو کام کاج میں اس کی کارکردگی کیسی ہے، لہٰذا میں نے اپنی آمد کے چند روز بعد اسے ملازمت سے برخاست کر دیا اور اگلے ہی روز ڈنکن ولسن آسٹریلوی سفارتکار کی فون کال موصول کر کے حیران رہ گیا۔ اس بارے میں اس نے بتایا، یوں لگتا تھا کہ گالیا یہاں سے سیدھی آسٹریلوی سفارت خانے پہنچی اور ملازمت کی درخواست گزار ہوئی۔ آسٹریلوی سفارتکار نے مجھے اس کا حوالہ دینے کی درخواست کی، لیکن میں نے اسے واضح الفاظ میں بتا دیا کہ وہ موضوع نہیں۔ کتنے ہی برطانوی، امریکی اور مغربی یورپی ان روسی بلبلوں کی جنسی جاسوسی کا شکار ہوئے۔ اس بارے میں کمانڈر انتھونی کورٹنے نے، جو بعد ازاں کنزرویٹو پارٹی سے رکن اسمبلی بھی منتخب ہوا، اندازہ پیش کیا کہ نیٹو ممالک میں اس قسم کے اغتصاب کا شکار ہونے والے بے شرم اور خاموش غداروں کی تعداد 10,000 کے لگ بھگ ہے، اور ان میں سے کم از کم 50 برطانوی دفتر خارجہ میں موجود ہیں۔ کمانڈر کورٹنے کی کہ اس قیاس کو اس لیے یکسر نظر انداز کیا جا سکتا ہے کہ وہ خود KGB کے اس جنسی پھندے کا پہلا شکار بنا، اور یہ کھیل اسے KGB میں بھرتی کرنے کے لیے نہیں بلکہ محض بدنام کرنے کے لیے کھیلا گیا تھا۔ 1961 میں اپنی پہلی بیوی کی وفات کے کچھ عرصہ بعد ہی ماسکو میں ایک کاروباری دورے پر اس کی دوستی ایک حسین و جمیل روسی بلبل زینا وولکووا سے کروائی گئی، جو گاڑیاں کرائے پر دینے والی ایک فرم میں بطور اسسٹنٹ ملازمت کر رہی تھی۔ زینا کے پرزور اصرار پر کورٹ نے اسے نیشنل ہوٹل میں واقع اپنے کمرے میں لیا اور اس کے نرم و گداز بازو میں سکون تلاش کرنے لگا۔ 2 سال بعد جب کورٹ نے لندن میں تھا تو اس نے سوویت بلاک سے تعلق رکھنے والے ممالک کے سفارت خانوں میں تعینات ملازمین کی سفارتی ذمہ داریوں کے بارے میں سوال اٹھایا اور دعویٰ کیا کہ کینسنگٹن میں واقع روسی سفارت خانے میں تعینات 20 شوفر درحقیقت KGB کے افسران تھے۔ لیکن اگست 1965 میں کمانڈر کورٹنے کی زینا کے ساتھ قابل اعتراض تصاویر کی مختلف کاپیاں چند بااثر ممبران پارلیمنٹ، نیوز آف دی ورلڈ اخبار اور اس کی دوسری بیوی کو بھجوا دی گئیں۔ ان تصاویر کے بارے میں کورٹ نے اپنی بیوی اور خفیہ سروس کے افسران کو تو جواز فراہم کرنے میں کامیاب ہو گیا، مگر عوام مطمئن ہونے والی نہ تھی۔ مجبوراً اسے
ہیروئسٹ میں اپنی ملازمت سے برخاست ہونا پڑا اور اس کا سیاسی کریئر بھی اپنے اختتام کو پہنچ گیا، یہاں پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ عام طور پر ماسکو عقبی نشستوں پر براجمان کسی رکن پارلیمنٹ کی اس قسم کی تنقید پر کان نہیں دھرتا، لیکن کوٹنے کے خلاف اس قسم کی کارروائی کر کے برطانوی اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے دیگر بہت سے ارکان کو کرملن کے خلاف بولنے کے نتائج سے آگاہ کر دیا گیا تھا۔ جاسوسی یا موت کا کھیل یا موت کے سوداگر، آخر حقیقت کیا؟ جاننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔